بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد سر پکڑے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والے اس مسئلے نے اس کے اعصابوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک کم ہمت انسان تھا یا پھر آزمائش سے گھبراتا تھا۔ اس نے تو زندگی کے ہر امتحان کو صبر سے پار کیا، مگر یہ تو آزمائش نہیں، سزا معلوم ہوتی تھی، ایسی سزا جس سے کوئی بھی راہ فرار نہ مل سکے۔ اس نے بہت سوچا ہر پہلو سے، مگر کوئی سرا ہاتھ دکھائی نہ دیا۔ چند دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، مگر ذمہ داری اور ٹینشن دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے اسے 4 جوان بیٹیوں کی شادی کرنی ہو۔ راشد کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ وہ ایک فیکٹری میں معمولی عہدے پر فائز تھا، مگر گھر کے اخراجات احسن طریقے سے چلا رہا تھا۔ ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے۔ 2 بہنوں کی شادی ہو گئی تھی، جبکہ ایک بھائی اور بہن اس سے چھوٹے تھے۔ رشتہ کروانے والی خالہ کے ذریعے راشد کا رشتہ بسمہ سے طے ہو گیا۔ بسمہ کے گھر والے شریف لوگ تھے۔ ضرورت کی ہر چیز انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے تیار کی اور شادی کی تاریخ طے کر دی۔ راشد کے دوستوں اور رشتہ داروں نے بھی بہت چاؤ کیے، مگر کسی کو پتہ نہ تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ سب دلہن کو اس کے کمرے میں لے گئے۔ راشد سے نیگ لینے کے بعد بہنوں نے اسے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی، مگر چند لمحے ہی گزرے تھے کہ راشد ہامتا کامتا باہر آیا کہ دلہن کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ کوئی کہتا ڈاکٹر کو بلاؤ، کوئی مولوی کو بلانے کا مشورہ کہہ رہا تھا، کوئی کہتا کہ زیادہ شور مت کرو ورنہ محلے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ کسی کا خیال تھا کہ بسمہ کے گھر والوں کو فون کر کے پتہ کیا جائے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ جب اندر جا کر دیکھا تو دلہن سکون سے سو رہی تھی۔ راشد کا خوف کم نہ ہوا، اس نے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ صبح ہوئی تو بسمہ نے بیڈ ٹی کی طلب کی۔ سب نے اس بات پر حیرانگی کا اظہار تو ضرور کیا، مگر پھر بھی اس کی خواہش پوری کر دی گئی۔ اس وقت وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی، مگر راشد پریشان تھا، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد اماں نے آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر بسمہ پر دم کیا تو اس نے پلٹ کر غصے سے گھورا تھا اور راشد وہیں تھا۔ اس نے بسمہ کا یہ روپ دیکھا تو اور خوفزدہ ہو گیا۔ صبح سب نے ڈاکٹر کو بلایا۔ انہوں نے بلڈ پریشر، ٹمپریچر چیک کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کی بیوی بالکل ٹھیک اور نارمل ہے، بس ذرا والدین سے بچھڑنے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہیں، ریسٹ کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگلے دن رسم کے مطابق ولیمہ کا پروگرام تھا۔ اس کے بعد دلہن کے گھر والے بسمہ کے ساتھ راشد کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ بسمہ سارا وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ مگن رہی۔ راشد نے یہی اخذ کیا کہ گھر والوں سے دوری کے باعث اس کی عجیب سی حالت ہوئی۔ البتہ راشد کے ساس سسر نے محسوس کیا کہ راشد کچھ پریشان سا ہے۔ بسمہ نے اپنے گھر آ کر راشد کو پوری طرح نظر انداز کر دیا، یہاں تک کہ وہ رات میں اپنی بہنوں سے باتیں کرتی ان کے ساتھ ہی سو گئی۔ بسمہ کا یہ رویہ راشد کو برا لگا۔ اگلے روز راشد بسمہ کے ساتھ گھر آ گیا۔ رات کا وقت ہوا تو راشد کھانے کے بعد کمرے میں آیا، مگر وہاں آ کر اس نے جو دیکھا اسے اس کی امید نہ تھی۔ بسمہ سجاوٹ کے لیے لگی پھول کی لڑیوں کو توڑ رہی تھی اور غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ کبھی وہ اپنے ہاتھوں کو دیوار کے ساتھ مارتی تو کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بے ڈھنگے انداز میں لپسٹک منہ پر ملتی۔ راشد دروازے میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے آواز دی تو بسمہ اس کی جانب بڑھی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ پھول لینے؟ یہ پھول یہاں کیسے آئے؟ بسمہ ہوش کرو، میں شوہر ہوں تمہارا۔ کیسا شوہر؟ میں کسی کو نہیں جانتی، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں آگ سے جلا کر بھسم کر دوں گی۔ راشد کا تو دل و دماغ خوف سے بند ہونے لگا۔ اگلے روز اس نے فوری طور پر مولوی صاحب کو بلوایا۔ انہوں نے بہت سی آیتیں دم کیں، کچھ تعویذ بھی دیے باندھنے کے لیے، مگر بسمہ کی حالت وہی رہی۔ اس نے مولوی صاحب کے جاتے ہی سارے کمرے کا حشر کر دیا، ہر چیز الٹ دی، خود بٹ کے سرہانے بال کھول کر بیٹھ گئی اور اول فول بکنے لگی۔ راشد نے اب صحیح معنوں میں اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی زندگی میں آنے والے اس مسئلے نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ اس کا دوست احمد اس سے ملنے آیا تو راشد نے اس کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اس کے دوست نے ایک بنگالی عامل سے عمل کروانے کا مشورہ دیا۔ راشد عامل وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر ہر حربہ بسمہ پر ناکارا جا رہا تھا تو اس لیے اس نے عامل بابا کو بلانے کی حامی بھر لی۔ عامل بابا نے آ کر ہر چیز کا جائزہ لیا اور عمل کرنا شروع کر دیا۔
بابا کو دیکھ کر بسمہ چیخو پکار کرنے لگی۔ راشد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے قابو کرے۔ بابا نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اسے عمل کے لیے چیزیں درکار تھیں جو لانے کے لیے بھیج دیا۔ عامل بابا رات گئے تک اپنے عمل میں مصروف رہا۔ اس دوران بسمہ خلاف توقع بالکل خاموشی سے بیٹھی رہی اور کوئی رد عمل نہ دکھایا۔ عامل اگلے روز شام میں دوبارہ آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ راشد اگلے دن اپنے دوست کے ہمراہ بابا کو لینے پہنچا اور اسے صورتحال کے بارے میں دریافت کیا۔ تمہاری دلہن پر ایک خطرناک جن عاشق ہے۔ وہ اس وقت اس جن کے قبضے میں ہے۔ اگر آپ اسے آزاد کروانا چاہتے ہیں تو معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ 3 دن کا عمل ہوگا، اس کے بعد تمہاری دلہن بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ عامل کی یہ بات سن کر راشد پریشان ہو گیا۔ وہ ایک معمولی ملازم تھا، اسی لیے اتنا بھاری معاوضہ ادا کرنا مشکل تھا، مگر اپنے دوست کی مدد سے اس نے عامل بابا کو پیسے دیے اور عمل شروع کرنے کا کہہ دیا۔ شام کو مقررہ وقت پر عامل عمل کرنے آ گیا۔ بسمہ عامل کے سامنے پہلے کی طرح خاموشی سے بیٹھی رہی۔ عامل آدھی رات تک عمل کرنے کے بعد چلا گیا۔ عامل کے جاتے ہی بسمہ عجیب آواز میں بولی، تم اپنے ان ہتھ کنڈوں سے باز آ جاؤ راشد، ورنہ بہت پچھتاؤ گے اور تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ یہ عامل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے منع کر دو کہ آئندہ یہاں نہ آئے، ورنہ میں نہیں چھوڑوں گی اسے۔ وہ مشتعل تھی، مگر راشد نے اس بات کا کوئی اثر نہ لیا۔ اسے پوری امید تھی کہ عامل بابا بہت جلد اس کے جن کو قابو کر لیں گے۔ اگلے روز بھی عامل بابا آئے اور عمل کر کے اپنے مقررہ وقت پر جانے لگے۔ کسی طرح سے اپنی بیوی کے تھوڑے سے بال کاٹ لو اور پھر انہیں قبرستان کی سب سے پرانی قبر میں دبا دو۔ تمہاری بیوی ہمیشہ کے لیے جن کے قبضے سے نکل جائے گی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میرا عمل کارگر نہ ہوگا۔ جاتے جاتے انہوں نے راشد کو ہدایت کی۔ ایسا خوفناک عمل سن کر راشد کی سانس اٹک گئی، مگر عامل نے اس کی ہمت بندھائی کہ کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل مت گھبراؤ، کوئی مشکل عمل نہیں ہے، میرے چلے تمہاری مدد کریں گے۔ راشد نے حامی بھر لی۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو بسمہ بیڈ سے ٹیک لگائے پرسکون انداز میں لیٹی تھی۔ راشد بھی مطمئن انداز میں وہیں لیٹ گیا، مگر وہ اپنے خوف کی وجہ سے دوسرے کمرے میں سوتا تھا۔ آج یہاں سونا اس کی مجبوری تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے عام سے انداز میں بسمہ سے پوچھا۔ ہاں، میرے لیے کچا گوشت لے کر آؤ۔ وہ گرائی۔ ابھی نہیں، صبح لے کر آؤں گا، وہ تسلی سے بولا اور سونے لگا۔ تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے، ایسے ہی میرا دل کر رہا ہے۔ بسمہ اسے گھور کر دیکھتی رہی، بنا پلک جھپکائے۔ راشد نظر انداز کر کے سوتا بن گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ بسمہ سو گئی ہے تو وہ بنا آہٹ اٹھا۔ بسمہ سرہانے سے سر ٹکائے سو رہی تھی۔ راشد نے تکیے کے نیچے سے کینچی نکالی اور بسمہ کی جانب بڑھا ہی تھا کہ بسمہ نے اپنی لال آنکھیں پل میں کھولیں اور اس کے ہاتھ سے کینچی لے لی۔ راشد کی جان ہی نکل گئی۔ بسمہ نے پلک جھپکتے ہی وہی کینچی راشد کے گلے پر رکھ دی۔ میں نے سوچا تھا کہ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ مجھے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے، اس لڑکی کے جسم میں، اور تمہارے ہوتے یہ ممکن نہیں۔ اسے اسی وقت طلاق دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ جن پوری طرح سے بسمہ پر قابض ہو گیا تھا۔ یہ سن کر راشد کے تو پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ اس کی غلطی کی وجہ سے عامل کا عمل الٹ ہو گیا اور راشد نے اسے طلاق دے دی۔ بسمہ خوب ہنس رہی تھی۔ اس نے راشد کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس کو گھر چھوڑ کر آئے۔ چاروں ناچار راشد اس کی بات ماننے پر رضامند ہو گیا۔ صبح کے 4 بجے جب سب لوگ تہجد کے لیے اٹھے تو بسمہ کے کمرے کا دروازہ کھلا پایا۔ حیرت کی انتہا تھی کہ وہ لوگ آدھی رات کو کہاں چلے گئے۔ کمرے سے نکل کر اس نے بائک نکالی اور بسمہ کو اس کے گھر چھوڑنے چلا گیا۔ سسرال پہنچ کر اس نے بسمہ کو اتارا۔ بسمہ کے جانے کا راشد کو کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ شکریہ راشد، آپ نے مجھے آزاد کر دیا۔ اس وقت بسمہ کی آواز عجیب نہیں تھی۔ میرا خیال تھا مجھے بہت محنت کرنا پڑے گی آپ سے نجات حاصل کرنے کے لیے، مگر آپ اچھے اور شریف انسان ہیں، اسی لیے مجھے اپنے کھیل کو سچ کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔
مگر میرے پاس آپ کو دینے کے لیے 2 مشورے ہیں۔ کسی اچھی لڑکی کے ساتھ شادی کر لیجئے گا، اور دوسرا یہ کہ کسی عامل بابا پر یقین مت کیجیے گا۔ جب آپ پہلے دن اس عامل بابا کو لائے تھے تو میں نے اسے تھوڑے زیادہ پیسے دے کر اپنے کھیل میں شامل کر لیا تھا۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، مگر میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی آپ کے ساتھ کروا دی، اسی لیے مجھے یہ ڈرامہ کرنا پڑا۔ آپ کے لیے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ خدا حافظ۔ بسمہ کی بات پر وہ منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔